بلوچستان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران معمول سے 41.9% کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان ریگستان زیادہ تر ایریا جو ہے وہ ریگستانی ہے اور وہاں پر پانی کی آلریڈی کہا جاتا ہے کہ ذرا قلت رہتی ہے باقی ملک کی نسبت۔ اب کیونکہ بارشیں کم ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لگ ایسا رہا ہے کہ خشک سالی جو ہے نا اس کا خطرہ تھوڑا زیادہ بڑھ گیا۔ ریگستان سے زیادہ پہاڑی علاقہ ہے لیکن خشک پہاڑ ہے، وہاں پر موسم جب سخت ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں جب گرمی پڑتی ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے اور اگر سردی پڑتی ہے تو وہ بھی شدید، یعنی ایکسٹریم ویدر وہاں پر ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بلوچستان میں ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں معمول سے 41.9% کم بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور 3 ماہ کے دوران بلوچستان میں صرف 8.6 ملی میٹر ہی بارش ہوئی ہے۔ تو یہ ایڈوائزری جو محکمہ موسمیات کی جانب سے پری الرٹ رپورٹ کے مطابق جو جاری کی گئی اس میں مئی سے نومبر کے دوران مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان میں بارشوں کی کمی مزید بڑھ گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر ماحولیات زینب نعیم صاحبہ نے۔ زینب صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم اوورآل ہی ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تبدیلیاں پاکستان میں آ رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، خاص طور پر آج ہم بلوچستان کو فوکس کرتے ہیں۔ اتنی تیزی سے وہاں پر ویدر جو چینج ہو رہا ہے، آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ سب سے بڑی وجہ اس میں ہے موسمیاتی تبدیلی۔ موسمیاتی تبدیلی نے یہ جو بارشوں کا پیٹرن ہے جو بلوچستان میں رہتا ہے اس کو بالکل شفٹ کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ بلوچستان کا جو خطہ ہے وہاں بارشیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں بحیرہ عرب میں بننے والے سلسلے پہ، اور اس کے علاوہ وہاں سردیوں میں جو بارش ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ویسٹرن ڈسٹربنسز پہ کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے 1-1.5 سال میں جو ویسٹرن ڈسٹربنس ہے نا وہ اس طرف آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بحیرہ عرب سے بھی جو نمی ہے یا بادل ہیں وہ اس طرف جا ہی نہیں رہے، تو اس وجہ سے وہاں قحط سالی کا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گورننس گیپس ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بلوچستان میں 80 سے 90% لوگ جو ہے وہ زیر زمین پانی کے ذخائر پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کاریج سسٹم وہاں پہ بہت کامن تھا لیکن وہ بھی اب ڈیگریڈ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو پانی کے ریسورسز ہے، جیسے سب سے بڑا ریسورس ہے رود کوئی کا، وہاں پہ پانی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور صدیوں سے لوگ پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے بھی کوئی چیک ڈیمز، کوئی اسمال ڈیمز نہیں بنے ہوئے، اور جو ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں ان کا اس پہ کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے سلٹیشن کم کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے وہاں واٹر گورننس نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پہ اس لیے قحط سالی سے بہت زیادہ جو ہے وہ ضلع متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ کچھ بڑی وجوہات ہیں۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں باقی ممالک کے ساتھ جہاں پر ریگستانی ایریا موجود ہے یا اس طرح کا ایریا موجود ہے جیسا بلوچستان میں ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پر کیا اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جیسے ہم نے نہیں کیے بلوچستان کے اندر یا بلوچستان کی گورنمنٹ کے اندر، یا پھر اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کر کیا کیا جا سکتا ہے نقصان کو کم کرنے کے لیے؟ جی بالکل، ہمیں پوری دنیا سے مثالیں ملتی ہیں جہاں دریا کیا سمندر بھی سوکھ گئے۔ ایرل سی کی مثال بہت بڑی ہے کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہے انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پورا سمندر سوکھنا شروع ہو گیا۔ تو بالکل حکومتیں اپنی ترجیحات بدلتی ہیں اور پانی پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک irreversible سچویشن ہے۔ لیکن جہاں تک بات کی جائے بلوچستان سائڈ کی، وہاں پہ اس سال COP30 پہ بھی حکومت بلوچستان نے اس معاملے کو اجاگر کیا اور اس پہ بات کی کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ پانی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور ہمیں ریکوائرمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ کی اور انویسٹمنٹ کی وہاں پہ ڈائیورٹ کرنے کی۔ تو موسمیاتی تبدیلی کے لیے آپ کا پورا صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے حساب سے، وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ پلان ہونا چاہیے کلائمیٹ لیڈ اڈیپٹیشن کا، اور وہاں پہ جیسے میں نے بات کی رود کوئی کا پوٹینشیل، وہاں پانی سٹور کرنے کے لیے ذخیرے جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو شامل کر کے، کمیونٹیز کو شامل کر کے، کیونکہ بلوچستان میں جو کمیونٹیز رہتی ہیں وہ صدیوں سے کچھ پریکٹسز کرتی ہیں، انڈیجنس نالج ہم اس کو کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر ہم انہی کے ساتھ مل کے اس چیز کو کرنا چاہیں تو بھی بہت بہتری آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھ کر انیشیٹو لے اور انڈیجنس پیپل جو ہیں، انڈیجنس لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ زینب تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بہت ہی مختصر وقت کے اندر مسئلہ بھی بتا دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ اگر اس کو پرائیورٹائز کیا جائے گا تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔